بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے کہ ان ایام میں وہ جان بوجھ کر اہل بیت اطہار کے ذکر کے ساتھ جان بوجھ کر صحابہ کے ذکر کو جوڑ دیتے ہیں. ہماری سنت ہے صحابہ کرام کا ادب، صحابہ کرام کی تعظیم، صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ. مگر محرم الحرام کے دن آئے اور محض اہل بیت اطہار کے ذکر کو کم کرنے کے لیے ان کے ذکر کے ساتھ صحابہ کے ذکر کو جوڑ دینا، ایسا کرنے والا مبغض اہل بیت ہے، وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. اور ایسا کرنے والا وہ حرم مکی میں لال داڑھی والا اگر بیٹھا کوئی خارجی ہو یا پاکستان میں کوئی بیٹھا ناسبی ہو، یہاں ایسے لوگ بھی ہیں ان دنوں میں جن کو اللہ نے اولادیں عطا فرمائی، ماہ محرم الحرام میں اولادیں عطا فرمائی ہیں، بیٹے عطا فرمائے ہیں. 6، 7، 8، 9، 10 محرم الحرام کو ان کے پہلے فتوے جاری ہوئے کہ ان ایام میں شادیاں کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارا کچھ بغض اہل بیت پر تھا. پھر دوسرے سال اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اگر ان ایام میں بیٹا ملا ہے تو اہل بیت اطہار سے محبت کا تقاضا تھا کہ بیٹوں کا نام حسنین کریمین کے نام پر رکھا جاتا، مگر جان بوجھ کر مصطفیٰ کی اہل بیت پر نام نہیں رکھا گیا، حسنین کریمین کے نام پر نام نہیں رکھا گیا. جان بوجھ کر ان لوگوں کے نام پر نام رکھا گیا جن لوگوں نے ممبروں پر مولا کائنات کو گالیاں دی، جنہوں نے مولا کائنات کو شہید کروایا، جنہوں نے امام حسن مجتبی کو زہر دیا، جنہوں نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کی آنکھیں نکالی، جنہوں نے محض امام نسائی کو اس وجہ سے شہید کیا کہ امام نسائی نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی عظمت میں حدیثیں اکٹھی کی تھی. لہذا ان ایام میں بیٹے پیدا ہوں، بیٹوں کے نام حسنین کریمین پر نہ رکھنا، یہ ایام آئے حسنین کریمین کا ذکر نہ کرنا اور ان کے ذکر کے ساتھ صحابہ کے ذکر کو جوڑ دینا، یہ سارا عمل دلالت کرتا ہے کہ دل میں بغض اہل بیت بھرا ہوا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت حضرت اللہ یوم القیامت یہودیہ. آپ کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو اس طریقے سے بازو کھول کر چہرے ہنسی میں مبتلا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن آقا جب آپ کے خاندان والوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں تو سینے میں گھٹن آ جاتی ہے، چہروں سے ان کے آثار خوشی متغیر ہو جاتے ہیں. اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا میرے چچا رنجیدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. من ابغضنا اہل البیت، جس نے میرے گھرانے سے بغض رکھا، میری فاطمہ سے بغض رکھا، میرے حسنین کریمین سے بغض رکھا، میرے گھرانے سے بغض رکھا، حضرت اللہ یوم القیامت یہودیہ، وہ خوش نہ ہو کہ اس کا خاتمہ اسلام پر ہوگا، نہیں، فرمایا اس کا خاتمہ یہودیت پر ہوگا، وہ یہودی ہو کے مرے گا بدبخت. آگے بات واضح فرما دی، فرمایا ان ساما وصلا، وہ نمازیں پڑھتا ہو، وہ روزے رکھتا ہو، وہ بیت اللہ کا حج کرتا ہو، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر شب بیداریاں کرتا ہو، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہو، ان ساما وصلا، سارے نیک اعمال کرتا ہو، وہو مبغض لأہل بیت محمد داخل النار، یہ سارے نیک کام کر کے اگر میری آل سے، میرے گھرانے سے بغض رکھتا ہے، فرمایا جنت نہیں جائے گا، بدبخت دوزخ میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا مالک میں مصطفیٰ ہوں، جنت کا مالک میں مصطفیٰ ہوں، اور اس جنت کی ملکیت میں نے مردوں کا سردار علی کو بنایا ہے، جنتی عورتوں کا سردار بیٹی فاطمہ کو بنایا ہے، اور جنتی جوانوں کا سردار میں نے حسنین کریمین کو بنایا ہے.
जन्नत मेरी मिल्कियत, जन्नत का मालिक मेरा घराना, जिसने मुझसे, मेरे घराने से, मेरी आग से बुग़्ज़ रखना है, वो बदबख्त जन्नत में क्या करने जाएगा। लिहाजा आले सुन्नत का वाज़ेह अकीदा है कि हम शरफ सहाबियत होने की वजह से हजरत मुआविया के बारे में हमारी जुबानें खामोश रहनी चाहिए। हुक्म है उनकी ना तारीफें बयान करो, ना उनकी शान में कोई गाली गलौज के अल्फाज अदा करो। इस्लाम की 1450 साल की तारीख में किसी की जुर्रत नहीं हुई, मगर आज अहले सुन्नत के लिबादे में, अहले सुन्नत के रूप में कुछ नास भी ऐसे आए हैं जिन्होंने हजरत मुआविया का उर्स मनाना शुरू किया है, जिन्होंने उनकी शान में कसीदे पढ़ना शुरू किए हैं, जिन्होंने उनके उर्स मनाना शुरू किया, उनके लिए जुलूस निकालना शुरू किए हैं। ये सारा कुछ करके तुम जो कुछ चाहो करो, मगर हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, मौला जिसने भी तेरे महबूब के घराने की किसी मौका पर तौहीन की, उनके किसी भी कत्ल में मुलव्वस रहा, उस घराने को उजाड़ने में मुलव्वस रहा, मौला जो उनसे मोहब्बत करता है तू उनको उन्हीं के साथ उठाना। और हम दुआ करते हैं हमें अहले बैत अतहार के गुलामों में क़यामत के दिन खड़ा करना। लिहाजा दो अकीदा अपनाएं, ना खारजी बने कि यजीद और उसके खानदान के हम अजमतों के चराग उठाकर लोगों को बताएं नहीं जी वो जन्नती थे, फलां थे, और ना नासबी बने। अहले सुन्नत का क्लियर अकीदा है कि अहले बैत अतहार से जिसने भी बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी, उसने दोज़ख में जाना है। और उस वक्त यजीद इमाम आली मुकाम के जिक्र को मिटा ना सका, जिसके पास कुव्वत है, ताकत है, जबर है और सारी हुकूमती एनर्जी जिसके पास है, वो खत्म ना कर सका। आज करोड़ यजीद आ जाएं, इमाम आली मुकाम के जिक्र को क़यामत तक कोई खत्म नहीं कर सकता। अहले बैत से मोहब्बत करें, उनसे मोहब्बत का तकाजा यह है जब याद आ जाए, रोना आए तो रो लिया करें, हुजूर की सुन्नत है। रोना ना आए तो कम अज कम उनकी मोहब्बत में रोने वालों का मजाक न उड़ाया करें। अल्लाह करीम हमें क़यामत की सुबह तक, हमारी आइंदा नस्लों को क़यामत की सुबह तक अहले बैत अतहार की गुलामी में रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।